محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو دشمنان خدا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی محبت کرتے نہ پاؤ گے، خواہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ مومن ہمیشہ اس سے محبت کرتا ہے جو خدا بند عالم اور اس کے پیارے محبوب اکرم تاجدار عرب و عجم کا فرما بردار و وفادار ہو۔ چنانچہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبین سے محبت رکھتے اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان کو بارگاہ خدا بندی سے یہ انعام ملا، جس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کسی سے دوستی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے مسلمان دین و دنیا کے شہنشاہ بن گئے۔ مسلمان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری سے وہ عظیم طاقت بن گئے کہ دنیا عالم میں اسلام کا سکہ بیٹھ گیا، پرچم اسلام بلند ہوا، باطل لرز کر رہ گیا، ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی اس عظمت و شوکت کو دیکھ کر باطل قوم حیران و پریشان ہو کر رہ گئی کہ نہ جانے مسلمانوں کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کے سامنے ساری مادی طاقت مفلوج ہو چکی ہے۔ آخرکار انگریز قوم نے سچے مسلمانوں کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے اندر وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ موت کو حیات، فنا کو بقا، مرنے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان قوم کو اپنے نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سے بے پناہ عقیدت و محبت ہے، ان کے نام پر کٹ مرنے کو حیات جاویدانی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انگریز نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو نہ تو سامان جنگ کی کثرت سے زیر کیا جا سکتا اور نہ ہی فوج کی طاقت سے ان کو فتح کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو شکست دینے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے ان کے نبی اکرم تاجدار عرب و عجم کی محبت نکال دی جائے تو یہ لوگ خود بخود زیر ہو جائیں گے۔ مسلمان بھوکا بھی ہو تو موت سے نہیں ڈرتا، اس کا سر تو کاٹا جا سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ ان کو جھکانے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں سے روح محمدی یعنی رسول اکرم تاجدار عرب و عجم کی محبت نکال دی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے انگریز قوم نے دو گروہ تیار کیے، ان میں سے ایک مادر پیدر آزاد ماڈرن لوگوں کا گروہ جنہوں نے سادہ لوگ مسلمانوں کو ترقی کا لالچ دے کر مسجدوں اور مدرسوں سے کھینچ کر کلبوں اور کالجوں تک پہنچایا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی قوم کو نابل کے مطالعہ کا شوق دلایا، ذکر حبیب اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے اور سنانے والوں کو گانے اور بجانے کی طرف مائل کر دیا۔ مسلمان مردوں کے سروں سے پگڑیاں، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتروا ڈالا، مسلمانوں کو داڑھی مڈوانے اور انگریزی لباس پہننے کی عادت ڈالی، کھڑے ہو کر کھانا کھانے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترقی کا نام دے دیا۔ ایک ایسے ہی سادہ مسلمان کا قصہ ہے کہ اس کا بیٹا پڑھنے کے لیے کالج میں داخل ہوا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ میاں آپ کا بچہ کون سی جماعت میں پڑھتا ہے؟ مگر ان سادہ لوہ مسلمان نے جواب دیا بھائی ابھی میرا بیٹا کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، تم خود ہی حساب کر لو کہ وہ کون سی جماعت میں پڑھتا ہوگا۔ انگریزی ایجنٹوں نے مسلمان قوم کو اپنے نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سے ظاہری طور پر اتنا دور کر دیا کہ اب نہ مسلمان کا چہرہ اپنے نبی اکرم تاجدار عرب و عجم کی سنت کے مطابق رہا، نہ لباس، نہ کھانا، نہ اٹھنا بیٹھنا۔ ان بدبختوں کے ان منصوبے نے مسلمان کے ظاہر کو بدل دیا۔ دوسرا گروہ جو انگریزوں نے تیار کیا وہ مذہبی بہروپیے نام و نہاد ملاؤں کا گروہ تھا جو بظاہر لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہوئے اور لمبے لمبے جبے پہنے ہوئے تھے، ان کی زبان پر قرآنی آیت تھی، مگر ان انگریزوں کے ایجنٹوں نے قرآن و حدیث کی آڑ میں شرک و بدعت کا خوف دلا کر سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں کی دنیا کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایک گروہ نے ظاہر بدل دیا،
ان بدبختوں نے باطل بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے پرفتن دور میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان انگریزی ایجنٹوں کے دونوں گروہوں کو بے نقاب کر کے لوگوں کو بتا دیا، خبردار ان بدبختوں کے کہنے پر اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ظاہری و باطنی تعلق مت توڑنا۔ ان مذہبی بہروپیوں اور نام و نہاد ملاؤں نے سادہ لوح مسلمانوں سے کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نبی بھی ہماری طرح انسان ہے، ان کو اپنا مشکل کشا نہ سمجھنا، مصیبت کے وقت آپ کی بارگاہ سے مدد طلب نہ کرنا، ان کے دربار عالیہ کی زیارت کے نیت سے سفر نہ کرنا، ان کا میلاد شریف نہ پڑھنا، ان کو ظاہر اور حاضر و ناظر نہ جاننا، وہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے برے عقیدے کو اپنانے کی لوگوں کو تلقین کی، ایمان ہی جاتا رہے اور مسلمانوں کا تعلق اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ سے ٹوٹ جائے۔ مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے اس مذہبی بہروپیوں کے منصبوں کو خاک میں ملا دیا۔ آپ نے ان کے ساتھ تحریری و تقریری جہاد فرمایا اور ان لوگوں سے کہا کہ مشکل کے وقت حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کو مت پکارنا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان نام نہاد ملاؤں کے فریب میں پھنس کر کہیں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ توڑ لینا، بلکہ اپنے آقا و مولا کے در کے گدا بن جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو مت پکارنا، مگر احمد رضا کا پیغام ہے کسی وقت بھی محبوب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے منہ نہ موڑنا۔ ان کا در ہی وہ در ہے، ان کا آستانہ ہی وہ آستانیہ عالیہ ہے جہاں سب کو سہارا ملتا ہے، یہی وہ آقا ہے جن کا یہ فرمان ہے واللہ یوتی انا قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمہ تن جود و کرم بنا کر کے بھیجا ہے، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کے آستانے عالیہ پر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں فخر اور ناز ہے کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ کوئی کسی تھانے دار کا منگتا ہے، کوئی کسی نمبردار کا منگتا ہے، کوئی کسی تحصیلدار کا منگتا ہے، کوئی کسی امیر کا منگتا ہے، کوئی کسی وزیر کا منگتا ہے، کوئی کسی جاگیرداد کا منگتا ہے، مگر احمد رضا کو ناز ہے کہ وہ احمد مختار کا منگتا ہے، مدینے کے تاجدار کا منگتا ہے، اللہ کے یار کا منگتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کو ریاست نان پارا کے والی کی شان میں قصیدہ لکھنے کی درخواست کی گئی تو آپ نے اس کے جواب میں نعت لکھی، کنو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سبحان اللہ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو۔ آپ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محترم حضرات، نام نہاد ملا نے کہا حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے روضہ اطہر کی نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ خود اپنی بیوی کو لانے کی نیت کر کے سسرال کے گاؤں میں سفر کریں تو کوئی حرج نہیں، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جاتے وقت سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کے روضہ پاک کی نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ارادہ ہو کہ مسجد نبی میں 40 نمازیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بد نصیبوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ ان لوگوں نے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے غلاموں کو تعلق بارگاہ رسالت سے توڑنے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے سازشوں کو ناکام بنا دیا اور فرمایا تم تو کہتے ہو کہ مدینہ پاک کا سفر مدینے والے کی نیت سے نہ کرنا، مگر احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ ہم تو مکہ مکرمہ کا سفر بھی مدینے والے کے دربار اقدس کی حاضری کی نیت سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔